تو جب پیالہ ملا، دنیا کا کوئی مرشد بتاؤ، دنیا کا کوئی امام بتاؤ، دنیا کا کوئی کتب بتاؤ کہ جو خود بھوکا ہو اور کھانے کے لیے کوئی چیز آئے تو پہلے مریضوں کو کھلائے۔ اگر کائنات میں تمہیں کوئی ملے گا تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے جب میں نے دودھ کا پیالہ دیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا اور میں تو اس کو پی لوں، ان غریبوں کا کیا بنے گا جو میری محبت کی خاطر صفحہ پہ پڑے گی، چلو ان کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ پیالہ تو ایک ہے، نبی ان کو پلائیں گے خود پئیں، لیکن اللہ کے نبی وہ پیالہ لے کر گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا بھوک کی وجہ سے، میں نے آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابو ہریرہ شکر ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ کے پیغمبر پیالہ تجھے دے، لیکن اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ وہ 70 آدمی جو صفہ پہ بیٹھ کر نبی سے علم حاصل کرتے تھے ان کو بلاؤ، جب تک میں انہیں نہیں پلاؤں گا محمد خود بھی نہیں پی سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کمال ہے، پیالہ ایک ہے، اللہ کے نبی خود بھی پیاسے اور بھوکے ہیں، اور میں بھی 5 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان کو بھی بلاؤ۔ لیکن نبی کے حکم کے آگے صحابہ نے ہر وقت گردن جھکائی ہے، اور میں نے پہلے ہی صحابہ کی شان میں آپ کو شعر سنا دیا۔ کسی شاعر نے کہا اے مصطفی کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نبی کا حکم ہوا میں نے کہا کمال ہے، پیالہ تو ایک ہے، وہ پیے گے یا میں پیوں، لیکن حکم کس کا تھا؟ پیارے نبی کا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے ان کو کہا اٹھو اور میرے نبی کے طالب علموں اٹھو، آج اللہ کے پیغمبر پیالہ لے کے آئے۔ میں نے جب ان کو بیدار کیا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا نبی مجھے کہیں گے کہ تو پیے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ بسم اللہ پڑھ پہلے آدمی کو پلاؤ، جب اس کا پیٹ بھر جائے پھر دوسرے کو پلاؤ، سب کو پلانے کے بعد پھر تم پیو، اور تمہارے سے جو بچے گا میں محمد اس کو پھر پیوں گا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، وہ نبی جو امت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گیا، پھر مجھے دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالے کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے یہ تو پہلے ہی ختم کر دے گا، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو پلاؤ پھر اس کو پلاؤ پھر اس کو پلاؤ پھر تم پیو پھر مجھے دو، میں نے کہا رب محمد کی قسم ہے یہ دودھ ہزاروں کی پی جائے تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کی ہر شخص کی بات میں شک ہو سکتا ہے، نہ محمد کی ذات میں شک ہے نہ محمد کی بات میں شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سارے پیئیں گے لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی بات میں شک نہیں ہوا کرتا، ہر ایک کی بات میں شک ہے، نہ کائنات میں کوئی معصوم ہے، نہ کائنات کے اندر جس کی تابعداری اطاعت کا حکم ہے، کائنات کے اندر آخری معصوم ہستی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ہزاروں قیامتیں تو برپا ہو سکتی ہیں، فرمایا پھر نہ نبی آ سکتا ہے نہ کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، اگر ذات اور بات حق ہے تو اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا آؤ، پہلے آدمی نے کیا پیالہ ویسے کا ویسے ہے، بہت سبحان اللہ، اور میں نے کہا پی لو، اس نے کہا کیسے پیوں، میرا تو یہاں تک دودھ آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، 70 آدمی نے پیا، میرے پیغمبر کے لعاب اور ہاتھوں کی برکت سے پیالہ ویسے کے ویسے بنا، دودھ کے اندر ایک گھونٹ بھی کمی نہیں آئی، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب نے پی لیا تو میں نے کہا اب اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے اب تم پیے، کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں نے بھی بسم اللہ پڑھا اور پینا شروع کیا 5 دن کا پیاسا، کہتے ہیں میں نے پی لیا اور اللہ کا شکر، میں نے کہا اللہ کے نبی بس میرے کو بس ہو گئی،
اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پی لے، کہو سبحان اللہ۔ وہ یہ دودھ کا پیالہ، وہ آدمی جو دودھ لے کے آیا وہ بھی حیرانی سے دیکھا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا، میں نے کہا چلو پھر پی لیتا ہوں، جو کچھ ہو سکا پھر میں نے کیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو بس ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہیں کہتا ہوں پھر پی، کہو سبحان اللہ۔ میں نے نبی کا کہنا مانتے ہوئے میں نے اس کو پھر پیا، دیکھا کہ پیالہ ویسے کے ویسے کھڑا ہوا ہے، اور کوئی اس وقت مدینہ میں جاگ نہیں رہا تھا، ورنہ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ تو 70 ہیں، خدا کی قسم اگر سارے مدینہ والوں کو اٹھاتا وہ بار بار کو اٹھاتے، قیامت کی صبح تک اگر نبی کہتے جاتے دنیا پیتی جاتی، تو میرے پیغمبر کی برکت کی وجہ سے نہ وہ دودھ ختم ہوتا نہ اس کی برکت ختم ہوتی۔ یہ میرے پیغمبر کی برکت ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے پھر وہ پیالہ لیا اور پیا، اور پیالہ وہ ختم ہوا تو میرے پیغمبر نے اللہ کا شکر ادا اور اس کو دیا۔ وہ آدمی گھر گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جو تو نے کام کہا تھا وہ میں کر کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ رب محمد کی قسم ہے تو نے دنیا میں پہلے ہی بڑے نیک کام کیے ہیں، لیکن آج جب تو نے کام کیا، تو نے نبی کا دل ٹھنڈا کیا، اللہ نے تجھ کو انشاءاللہ معاف کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہستی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا ایمان ہے۔ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ لائے، ایسے ایمان لاؤ، نہ پیغمبر کی ذات پہ آنچ آنے دی، نہ نبی کی بات پر صحابہ نے آنچ آنے دی۔ کبھی بتاؤ آنے دی ہے؟ ذات پر آنچ آنے دی ہے؟ بولو، بات پر آنچ آنے دی ہے؟ سب سے مقدم میرے پیغمبر کی ذات ہے، سب سے مقدم میرے پیغمبر کی بات ہے، کہو سبحان اللہ، سب سے مقدم۔ اور آج کتنے ہم گر گئے، جو بھی آتا ہے وہ کافروں کا ایجنٹ بن کے آتا ہے۔ آپ نے سنا ہے اسلام آباد کی سرزمین پر اتنا بڑا منظر تیار ہو رہا ہے کہ جہاں سے ملک بھر میں ہندو آ کر اس منظر میں اپنی عبادت کریں۔ اسلام آباد کی سرزمین پر اتنا بڑا منظر، بتاؤ مسلمانوں تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اور میرے نبی نے تو ان مندروں کو، ان بتوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، اور میرے نبی کے صحابہ ان گردواروں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شام گئے تو ان عیسائیوں کے پادریوں نے حضرت عمر کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے اس گرجا گھر میں آپ قدم رکھ دیں، آپ کا قدم ہمارے لیے بڑا باعث برکت ہوگا۔ کس کو کہا بولو؟ حضرت عمر کو۔ کیا کس کو کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹے کر رہے ہیں۔ آگے سنو، حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہارے گرجے میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، میری شرط یہ ہے کہ تم اس گرجے کو ختم کرو، اس میں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دو، اگر بت لگے ہوئے ہیں ان کو گرا دو، ورنہ ہم خود گرا دیں گے، اگر یہ سب کچھ ختم کرو گے پھر قدم رکھوں گا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم ان بتوں کو بھی ختم کرتے ہیں، آپ ہمارے گرجے میں قدم تو رکھیں تاکہ تاریخ قیامت تک لکھی جائے گی، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ عمر نے ہمارے گرجے میں قدم رکھا۔ حضرت عمر نے کہا ختم کرو، وہ عیسائی خود لگے ہوئے ہیں اور بتوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ اور آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا میں تو اس کو دنیا کا بے غیرت کہوں تو یہ بھی لفظ کم ہے کہ اسلام آباد کی سرزمین پہ منظر کی ہو، علماء نے احتجاج کیے، علماء کو گرفتار کیا گیا، اور پھر اتنی کم بختی کہ منظر تعمیر کرتے کرتے پھر ایک مسجد جس کا نام توحید مسجد تھا اور کل اور پرسوں اس کو گرا دیا گیا ہے۔ منظر تعمیر کرو اور مسجدوں کو تم شہید کرو، بتاؤ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تمدن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیے ہو۔
मंदिर बना रहा है और मस्जिद को गिरा दिया गया, शहीद कर दिया गया। 30 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया, मस्जिद के तकद्दुस को बवाल किया गया और कुरान पाक की बेहुरमती की गई। बताओ, ये मुसलमानों का मुल्क है। फिर जब उलमा ने एहतजाज किए तो उलमा देवबंद को गिरफ्तार किया गया। वो मस्जिद उलमा अहले हदीस की थी, उलमा अहले हदीस ने एहतजाज किया तो उनको गिरफ्तार किया। और आज जुमे भर मौलाना एहतशाम इलाही ज़हीर का उसी मस्जिद में बयान है और बड़ा बहुत एहतजाज है, जहाँ पर देवबंदी और अहले हदीस मिलकर एहतजाज कर रहे हैं कि मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो मुल्क गिर एहतजाज होगा, हर घर से इंशाअल्लाह मुजाहिद निकलेगा जो नबी के तकद्दुस के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों की हिफाजत भी करके रहेंगे, कुरान की हिफाजत भी करके रहेंगे। ये इस्लामी मुल्क है। और सहाबा किराम के हुक्म पर तो गिरजों को गिरा दिया गया और आज तुम मस्जिदों को शहीद करो काफिरों को खुश करने के लिए और लोगों को कत्ल करो और कोई बात करे तो उसको फिर गिरफ्तार करो। खुदा की कसम, तुम जैसा बेगैरत किसी ने देखा ही नहीं। बताओ, कल क़यामत के दिन मेरे पैगंबर के सामने कौन सा मुंह लेकर जाओगे? और हर बंदा ये कहता है जनाब हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर हैं, मैं इतना कर सकता हूँ कि ज़बान से जिहाद करूँ और मैं ये गुफ्तगू करूँ और किसी से ना डरते हुए अपनी बात को इंशाअल्लाह आगे भेजूं। इन जैसे बेगैरत कैनात में पैदा नहीं हुए, लानती कैनात में पैदा नहीं हुए। इंशाअल्लाह अगर उलमा ने ऐलान कर दिया तो हम हर घर से निकलेंगे कफन पहनकर और इंशाअल्लाह इस मस्जिद को दोबारा तामीर करा के वापस इंशाअल्लाह। आज बहुत बड़ा एहतजाज है और इस एहतजाज पर हम एहतशाम इलाही ज़हीर को सलाम पेश करते हैं जिसने ये काल की और वहाँ पहुँचे। और आज उसी गिरी हुई मस्जिद में अजान भी हो रही है और अल्लाह के फजल से जुम्मा भी अदा हो रहा है। कोई रोक सकता है बोले? और गिरजों को बनाते हो, मस्जिदों को शहीद करते हो और कोई कानून बन रहा है मस्जिदों के लिए कि जनाब अगर ये ना हुआ तो तमाम मस्जिदों को ऐसा किया जाएगा। खुदा की कसम, अपने पहले वालों की असर को देखकर खुदा से डरना। पहले भी वो लोग थे जो कहते थे ना कुरान रहेगा ना दाढ़ी वाला नजर आए, ना कुरान की बचेगा ना मुल्क में कोई दाढ़ी वाला बचेगा, पर्दा खत्म हो जाएगा, मदारिस खत्म हो जाएंगे। और देख के वो कहाँ है? और आज भी कुरान भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी वाला भी मौजूद है। तुम बर्बाद हो जाओगे, रब का दीन जिंदा और सलामत रहेगा। मुजाहिद अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे दीन की खातिर। इंशाअल्लाह कुरान भी चमकता रहेगा, मेरे पैगंबर का फरमान भी चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। इनको ये बेगैरती बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मस्जिद को दोबारा तामीर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आज उलमा इकट्ठे ना हुए तो आज तो एक मस्जिद को किया गया तो दूसरी को किया जाएगा। आज ही उठना है और इस मस्जिद को दोबारा तामीर करा के इंशाअल्लाह उलमा वापस आएंगे और इंशाअल्लाह ये इhtijaj कामयाब होगा। अल्लाह की मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह ने फरमाया काम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरा। फरमाया कि बहुत थोड़े बड़ों पर जब गालिब आते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो इसलिए आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ। अगर ईमान लाए हो तो पैगंबर के सहाबा की तरह ईमान लो। किसकी तरह? और जो कहे सिर्फ 3 बाकी रह गए, बाकी तो सारे नऊज़ुबिल्लाह मुर्ताद हो गए। तो इस जैसा मुर्ताद कायनात में है ही कोई नहीं। मेरा नबी भी आला, मेरे पैगंबर के सहाबा भी आला है ही नहीं है कुछ। हमारे लिए नमूना, हमारे लिए रहबर, हमारे लिए रहनुमा, हमारे लिए मशाल पैगंबर के सहाबा हैं जिन्होंने पैगंबर की हर अदा को महफूज किया, दीन पहुंचाया। इंशाअल्लाह ये रास्ता कामयाबी का रास्ता है। दुआ ये है अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।